الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد میرے دوستوں اور ساتھی، محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان مبارک پر کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس آدمی کو یہ چار اہم باتیں حاصل ہو جائیں، اس کے پاس دنیا کی کوئی دولت نہ بھی ہو تو بھی وہ محروم نہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ اور ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اور آپ کوشش کریں، اگر ہمارے اندر وہ چیز نہیں تو ہم اپنے اندر پیدا کر لیں۔ ان میں سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی، حفظ امانت، امانت کی حفاظت۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، صدق قول، بات کی سچائی۔ ان دونوں باتوں پر بھی تفصیلی گفتگو گزشتہ سے پیوستہ جمعوں میں ہو چکی ہے۔ تیسری چیز تھی حسن خلیقت، خوش اخلاقی، اچھے اخلاق۔ گزشتہ جمعہ اس پر گفتگو ہوئی، لیکن یہ موضوع بہت طویل ہے، اخلاق کی ایک لمبی فہرست ہے، اس لیے اس میں دو بنیادی باتیں عرض کر دی تھیں کہ تمام اچھے اخلاق کی چابی اور کنجی تواضع ہے۔ جو بندہ اپنے اندر عاجزی اختیار کر لے، اللہ تمام اچھے اخلاق اس کے اندر پیدا فرما دیتے، باقی اخلاق آہستہ آہستہ اس کے اندر آ جائے۔ اور برے اخلاق کی جڑ تکبر ہے، بڑائی ہے، میں کا بول ہے۔ وہ انسان کے اندر سے نکل جائے تو بقیہ چیزیں لینا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ تکبر کی پہلی نشانی ہی یہ ہے بطر الحق، حق بات قبول نہ کرنا، سچی بات قبول نہ کرنا، قرآن و حدیث کی بات قبول نہ کرنا۔ جہاں یہ والی آڑ آ جائے گی کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، حدیث کا حکم ہے، محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اس کو ایک طرف رکھ کر جب اپنی بات کرے گا تو یہ رکاوٹ ہے بہت بڑی جو اس کو روک دیتی ہے کہ اچھے اخلاق پیدا نہیں کر سکتا۔ بد اخلاق جو ہوگا وہ متکبر ہوگا۔ بہرحال اس پر تفصیلی گفتگو عرض کر چکا۔ چوتھی چیز بڑی اہم ہے، یہ بھی عفت فی طعمت،
کھانے کے اندر پاکیزہ چیزوں کا اہتمام، حلال کا اہتمام، یہاں تعبیر مختلف ہے. یہ نہیں کہا کہ حلال کھانے کا اہتمام ہو. عفتن یہ خاص لفظ ہے عربی کے اندر، جس کا مطلب یہ ہے کہ حرام سے تو بچنا ہے، حرام سے تو ہم بچیں گے ہی، لیکن وہ جگہ جہاں پر شبہ ہے، اشتباہ پیدا ہو جائے کہ شاید یہ بھی حرام ہے، اس سے بھی بچنا ہے. کیونکہ جو انسان کھاتا ہے، حلال کھائے یا حرام، ان دونوں کے اثرات بہت دور رس ہیں. انسان جو کچھ کھا رہا ہے اس سے جسم کے اعضاء بنتے ہیں، جسم کے اعضاء میں قوت ملتی ہے، بات صرف نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نظام ہے، اور کیا عالی شان نظام ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہے. اس نے کھایا، ایک چیز کھائی، اس میں سے جس چیز میں جا کر دکھائی کو طاقت دینی ہے وہ حصہ وہاں چلا گیا، جس چیز میں کان کی سنوائی کو طاقت دینی ہے وہ وہاں چلا گیا، جس میں جسم کے دوسرے اجزاء، دل کو، جگر کو، گردوں کو، ادھر ادھر جتنے بھی آگا، جس میں جہاں جہاں جانا ہے وہ سارا وہاں چلا گیا، اور جو باقی گزلا بچ گیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے راستوں سے انسان کا تعلق کروا دے. اللہ کی قدرت کا نظام ہے. کھا پی رہا ہے، جسم کے اعضاء بن رہے ہیں، لیکن بات صرف اتنی نہیں ہے، بات کچھ آگے ہے. جو کچھ کھائے گا اس کا اثر اس کی روحانی زندگی پر بھی پڑے گا، اس کا اثر اس کی عملی زندگی پر بھی پڑے گا. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھی ارشاد فرمایا. عام لوگوں کو تو حکم ہے کہ حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو، حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو، جس سے اشارہ ہے نیک عمل کا تعلق حلال کھانے سے ہے. حلال اگر انسان کے اندر جائے گا اس کا اثر کچھ اور ہوگا، حرام جائے گا تو کچھ اور ہوگا. حلال کھانے کی وجہ سے اللہ دل میں نور پیدا فرماتے ہیں. حلال کھانے کی وجہ سے بندے کے اندر اچھے جذبات، اچھی خواہشات، اچھی تمنائیں، عبادت کے اندر دل کا لگنا، عبادت کی طرف دل کا متوجہ ہونا، نمازوں کی طرف آنا، اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھنے کو دل کرنا، اللہ سے مانگنے کا دل کرنا، تلاوت کا دل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کا دل کرنا، یہ سارے جذبات ان کے پیچھے اثر ہے تو حلال لقمے کا اثر ہوتا ہے. یاد رکھیے گا یہ بات، یہ معمولی بات نہیں ہے. آج بہت بڑا بگاڑ ہمارے اندر آ رہا ہے تو وہ حرام کی وجہ سے آ رہا ہے. حرام کی نحوست، دل سے نور نکل جاتا ہے. حرام کی نحوست، نیکی میں دل نہیں لگتا. یہ ایسا ایسا نیکی سے دور ہو گیا، نماز سے دور ہو گیا، ذکر سے دور ہو گیا، تلاوت سے دور ہو گیا، اور حرام کا اثر دل میں بغاوت پیدا ہوتی ہے. آج اولاد باغی ہو رہی ہے، بیوی باغی ہو رہی ہے، بغاوت کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں. پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے اولاد باپ اگر تھپڑ بھی مار دے نیچے سر کر کے آنکھیں جھکا کر سہ لیتا تھا، اندر اندر رو لیتا تھا، لیکن مجال تھا کہ آنکھ بھی اوپر اٹھا کر دیکھے. آج اولاد باپ کے سامنے کھڑی ہے، آج اولاد ماں کے سامنے کھڑی ہے، آج چھوٹے بڑوں کے سامنے کھڑے ہیں. یہ بغاوت کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں. یہ پیچھے ایسا نہیں کہ ایسے ہی پیدا ہو گئے، اس کے پیچھے اثر ہے تو حرام کا اثر ہے. اور میں عرض کر دوں گا کیا اثر ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کیا اثر ہوتا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا. جس کا دل صاف ہو، شفاف ہو، اس کو پتہ چل جاتا ہے. اس کی مثال، جمعے کے دن ہم نے تیاری کی، نہائے اور سفید کپڑے پہن کر آئے. سفید کپڑے پہن کر آئے تو جمعہ پڑھا جانے لگے تو کہیں سے کوئی چیز آ کر لگ گئی کپڑے پر. تو سفید کپڑے پر اگر نشان لگ جائے تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ علم ہو جاتا ہے فوراً. اور دل کے اندر ایک قدورت بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی کہ یار کیا ہوا، سفیدی خراب ہو رہی ہے کپڑوں کے اوپر. تو گھر جاتے ہی سب سے پہلے کپڑے اتار کر دیں گے کہ اس کو دھویا جائے. اسی کو برداشت کر لیا جائے، کیوں نہیں برداشت کیا جاتا؟ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا مکینک گھر کے کپڑے الگ رکھتا ہے، کام کے کپڑے الگ رکھتا ہے، کیونکہ وہ داغ و داغ ہے.
ہزاروں داغ پہلے لگے ہوئے، اگر 10 داغ اور لگ جائے تو پتہ ہی نہیں چلے گا داغ لگا کہ نہیں لگا. سفید کپڑے پر داغ لگ جائے فوراً انسان کی نظر اس طرف جاتی ہے، دل بھی اسی طرف رہتا ہے کہ داغ لگا ہوا ہے کپڑے پر، دھویا جائے، داغ لگا ہوا ہے، نہیں پسند آتا اس کو. جس کا دل رب کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کی محبت سے، رب سے تعلق سے، مجاہدات سے شفاف اور سفید ہو جاتا ہے تو پھر اس کو محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے. حضرت اقدس حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابر علماء میں سے ارشاد فرمایا، کسی نے دعوت کی، حضرت کو علم نہیں تھا کہ جس نے دعوت کی اس کی کمائی حرام کی ہے. حرام کی کمائی کیا ہے؟ حرام کی کمائی بینک کے اندر ملازمت کرنا، نوکری کرتا ہے بینک کے اندر. آج مصیبت یہ ہے ہمارے ہاں، پڑھ تو زیادہ لیتے ہیں بچے، محنت کرتے ہیں، پڑھایا جاتا ہے ان کو، اچھی اچھی ڈگریاں ان کے پاس ہیں، نوکریاں نہیں ملتی، ملازمتیں نہیں ہیں، ملی تو بینک کی نوکری ملی، انشورنس کمپنی میں نوکری مل رہی ہے، سود کا کام ہے، جوئے کا کام ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اس طرف جانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن بعض ایسے بھی ہیں نیک، ایسے بھی استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا، سنایا ہمیں، ارشاد فرمایا کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے دل میں یہ جذبہ پیدا فرماتے ہیں حلال و حرام کا اور نیک بننے کا تو اس کی شکل پر نہ جایا کرو. آج ہم شکلوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، اس کی شکل کیسی، سامنے دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں. ایک آدمی بظاہر نظر نہیں آتا کہ وہ دیندار ہو، لیکن اس کے دل میں جذبات ایسے ہوتے ہیں مرنے سے پہلے ویسے ایسا بدلتا ہے، ادھر مرا ادھر جنت میں پہنچ گئے. اس لیے حکم ہے کسی کو حقیر مت سمجھو، میں سمجھو کہ میرا لباس سر سے پاؤں تک میں تو ایسا ہوں دوسرا ایسا نہیں، نہ جانے کب بدل جائے. گناہ سے نفرت واجب ہے، گناہگار سے نفرت حرام ہے. میں ایک نوجوان اس نے آیا میرے پاس، بینک میں نوکری کرتا تھا، ظاہری چہرے پر سنت رسول بھی نہیں ہے، بظاہر عام لگتا ہے کہ دین سے اتنا کوئی خاص تعلق بھی نہیں، لیکن جذبات کیا ہے؟ کہا اگر پوچھا بھی بینک میں کمائی کرتا ہوں، میرے پاس اور کوئی ملازمت نہیں ہے اور یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے. تو چونکہ جو مفتی ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے حالات دیکھتے ہیں، حالات آپ کے کیا ہیں یہ بھی دیکھا جاتا ہے. حرام کمائی تو ہے، اب اگر چھوڑ دے تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ گھر والے سارے بیکاری بن جائیں گے، سب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. تو حضرت فرماتے میں نے اس کو کہا کہ یہ حرام تو ہے لیکن فی الفوج چھوڑو نہیں، آپ نوکری تلاش کرو اور اس طرح تلاش کرو جس طرح ابھی آپ بے روزگار ہو، جس طرح بے روزگار آدمی تلاش کرتا ہے ایسے تلاش کرو، اور ساتھ استغفار کرتے رہو، اللہ سے معافی مانگتے رہو. یکدم چھوڑ دیا تو اس کے بعد آگے آپ کے پاس نوکری نہیں ہے، گھر کے حالات کشیدہ ہو جائیں گے. فقر یہ انسان کو پھر دین اور ایمان سے بھی دور کر دیتا ہے، دین اور ایمان سے بھی دور کر دیتا ہے. اس لیے فرمایا میں نے کہا جب تک نہ ملے اس وقت تک استغفار بھی کرتے رہو اور دوسری نوکری تلاش کرتے رہو. کہ مفتی صاحب مجھے یہ بتاؤ یہ حرام ہے یا نہیں، میں یہ نہیں آگے پوچھنا چاہ رہا، مشورہ نہیں لینا چاہ رہا. فرمایا میں نے کہا حرام ہے. کہ آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں آج کے بعد دوبارہ بینک کی طرف رخ نہیں کروں گا. اگلے مہینے خط آیا کہ اللہ نے مجھے اس کے فوراً بعد ایک ایسی کمپنی میں حلال روزگار عطا فرما دیا جو اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے. دل میں نیت ہو. تو حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ کا فرما رہا تھا، دعوت کی کسی نے، جا کر لقمہ جیسے ہی اندر ڈالا، کھاتے ہی احساس ہو گیا کہ حرام کا ہے. اب ہمیں احساس نہیں ہوتا تو میں نے عرض کر دیا کپڑا سفید ہو تو احساس ہوگا، اگر کپڑا پہلے ہی داغ و داغ ہو تو احساس نہیں ہوگا. دل اگر گندا ہو تو احساس نہیں ہونا. اسی دل کو بنانا ہے، اسی دل کی فکر کرنی ہے. اس لیے دل کے اوپر محنت کا حکم ہے. انبیاء علیہ السلام نے دل پر محنت کی، عقل پر محنت نہیں کی. آج ہماری ساری محنت عقل پر ہے، دل پر محنت کی، اس دل کو بنایا ہے، اس دل کو چمکایا ہے. تو بہرحال فرماتے کھاتے ہی احساس ہو گیا اور بس اس کے بعد کھانا کھایا نہیں، اٹھ کے آ گئے. تو لیکن کہتے ہیں اس لقمے کا اثر فرمایا 1 مہینے تک مسلسل محسوس ہوتا رہا. کہ کیا محسوس ہوا؟ فرمایا دل میں گندے اور حرام جذبات پیدا ہوتے رہتے، حرام اور گندے جذبات پیدا ہوتے رہتے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہم سمجھے کہ خود بخود پیدا ہو رہے ہیں. یہ اثر ہے. جہاں جسم کی غذا بن کر جسم کے اجزاء کو
تقویت دیتا ہے، ایسے ہی اگر حرام غذا ہوگی تو دل میں گندے خیالات، جذبات، حرام چیزیں پیدا ہوں گی، اور پھر بغاوت، پھر زنا عام ہوگا، فحاشی عام ہوگی، بے حیائی عام ہوگی، رب کی نافرمانی عام ہوگی، اس کا پیچھے اثر ہے۔ اس لیے آپ کھانے کو دیکھ لیجیے، کھانے میں انسان نہ جانے کہاں کہاں جا کر کھا رہا ہے، بعض ہوٹلوں پر جا رہا ہے، اب وہاں انہوں نے حلال سوا کیا، حرام کیا، کس طریقے پر وہ کھانا بن کر آیا، کیسے بن کر آیا، کیسے نہیں بن کر آیا، کیا معلوم اس کا اثر کیا ہوگا، وہ سب کے سامنے ہے۔ دل میں بغاوت کے جذبات ہے، بات کرنے کے لیے تیار نہیں، سننے کے لیے تیار نہیں۔ اور حلال کھانے پر اللہ تعالیٰ دل میں بڑی بڑی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ دو میاں بیوی دونوں نے نکاح کے بعد، شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، آپس میں ملے تو سب سے پہلے یہ طے کیا ہم نے حلال کھانا ہے، حرام کبھی نہیں کھانا، تاکہ اللہ تعالی ہمیں جو اولاد کی نعمت عطا فرمائے وہ اولاد نیک اور صالح بن جائے۔ حلال کا اثر ہے۔ دونوں میاں بیوی اس کا اہتمام کرتے رہے، اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، بیٹا بڑا ہوا، ماشاءاللہ اچھے جذبات والا، نیک اور صالح بن گیا، دین پر چلنے لگ گیا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گیا، اللہ تعالیٰ کا پیارا بننے لگا اور وہ دین پر چلنے لگا۔ ایک دن بچہ معمولی سی چوری کر کے آیا، چوری کیا کی کسی کے باغ سے سیب یا وہاں امرود، سیب توڑ کر لایا یا امرود توڑ کر گھر لایا، چوری کی، پوچھا نہیں اس سے، گھر پر لے آیا، دونوں کو پتا چل گیا۔ انہوں نے بچے سے تو پوچھنا، کہا کہ اس سے تو بعد میں پوچھیں گے، دونوں الگ کمرے میں بیٹھ گئے کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا کس نے یہ حرکت کی تھی۔ یہ بچہ یہ اثر لے سکتا ہے تب جب ہم دونوں میں سے کسی نے چوری کی ہے، اس کے بغیر یہ چوری نہیں کر سکتا۔ ہم نے تو اہتمام کیا حلال کا، حرام سے بچے، اس کے اندر اثر کہاں سے آیا؟ جب آپس میں گپ شپ کی، بات چیت کی، تو شوہر نے کہا ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ ہمارے پڑوس کا درخت، بیر کا درخت لگا ہوا ہے، اس کی ایک شاخ ہمارے گھر کی طرف آتی ہے، وہاں سے میں نے پوچھے بغیر ایک بیر توڑ کر کھایا تھا، آج نسل میں نتیجہ یہ نکلا کہ یہ سیب چوری کر کے لایا ہے۔ حرام کا اثر اولاد میں، نسلوں میں جاتا ہے، نسلوں میں۔ ظاہر ہے کہ جس سے جو انسان جو غذا حرام کی رہی، آگے جو اولاد آئے گی تو اس میں اثر بھی وہی آئے گا۔ اچھی غذا کے اچھے اثرات آئیں گے، کیونکہ وہ جز ہے، وہ اولاد جز ہے دونوں ماں باپ کی۔ تو آج ہم دیکھیں حلال کی طرف کا اہتمام، اور کہا جاتا ہے جی حلال یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، حلال بہت ہے۔ کس نے کہا اپنی ملازمت نہ کریں؟ کس نے کہا دکان کھولنا جرم ہے؟ اپنی ملازمت کرو، اپنی دکان کھولو، اپنی دکان کھول کر کچھ بھی بیچو، خریدو، یہ سارے کام کرنے کی اجازت ہے۔ موٹی موٹی باتیں، سود حرام ہے، سود لینا دینا جہاں ہوگا ناجائز ہے۔ سود لینے دینے کے علاوہ کیا دنیا میں اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ رشوت لینا دینا حرام ہے، جہاں یہ کام ہوگا وہاں سے بچنا ہے، یہ موٹی موٹی بات ہے۔ چوری سے ہم بچتے ہیں، ڈاکہ ڈالنے سے بچتے ہیں، بڑے بڑے حرام کا ہمیں پتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے حرام سے بھی بچنا ہے۔ دکان ہے اپنی لیکن اس کے اندر خیانت کر رہا ہے، کم تول رہا ہے، کم ناپ رہا ہے۔ دکان ہے اپنی، چیز 2 نمبر ہے، 1 نمبر بول کر بیچ رہا ہے، جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ گھر ہے اپنا، دکان ہے اپنی، کرایہ پر دینے کی نوبت آ گئی، کہا جی بڑا ایڈوانس لیں گے، کرایہ کم دے دینا، ایڈوانس بڑا دے دو، 10 لاکھ روپے دے دو۔ اس مکان کا، دکان کا کرایہ عام طور پر بازار کے اندر عرفی اس کا یہ ہے کہ 10,000 لیا جائے گا، لیکن تم 10 لاکھ دے دو گے، کرایہ 2,000 لیں گے۔ یہ جو کرایہ 2,000 لیا، 10 لاکھ ایڈوانس لے لیا، یہ معاہدہ سودی معاہدہ کیا ہے، سود کا گناہ۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، کل قرض جر نفعا فہو ربا، فرمایا ہر وہ قرض جو کسی نفع کو لے کر آئے یہ سود ہے، کیونکہ ایڈوانس رقم ہم نے جو دی یہ قرض دیا، جب ہم مکان چھوڑیں گے واپس لے کر جائیں گے، اس قرض پر ہمیں نفع یہ ملا کہ ہمارا مکان کا کرایہ کم ہو گیا۔ یہ علماء نے فرمایا سود اور حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ والا معاملات آج عام طور پر کیے جا رہے ہیں، حرام ہو، اس سے بچے نہیں جا رہے، سمجھتے نہیں کہ یہ بھی حرام کام میں آتا ہے۔ شراکت داری ہے، جی میں نے پیسے دے رکھے، کس کو پیسے دے رکھے؟ وہ ایک آدمی کا کاروبار ہے، اس کو دے رکھے، کیسے کیا اپنی بات نے؟ بس میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے پیسے دے دیے کہ جب چاہوں گا اصل رقم لے لوں گا اور ماہانہ مجھے 6,000 روپیہ نفع دیتے رہو، ناجائز ہے۔ کس چیز پر 6,000 روپیہ نفع دیتے رہو؟ کس بنیاد پر پیسہ دیا آپ نے اس کے ساتھ پارٹنری کی ہے،
پارٹنر ہی تو نفع اور نقصان دونوں میں ہوتی ہے. اور آپ کہہ رہے کہ جی میں اگر رقم مانگوں گا تو اصل رقم واپس دیں گے. اصل رقم کیسے واپس ملے گی؟ خدا نہ خواستہ نقصان ہو گیا تو وہ نقصان کون برداشت کرے گا؟ نقصان اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں. وہ تو سمجھتا میری اصل رقم تو لگی ہوئی ہے, یہ اصل تو واپس ملنا ہی ملنا چاہیے. ہر حال میں آگے والا بندہ ڈوبے نہ ڈوبے, اس کی دنیا ڈوب جائے, اس کا سارا کاروبار ڈوب جائے, لیکن اصل رقم مجھے واپس دو. یہ تو کاروبار نہیں ہوا, یہ تو سودی معاملہ ہوا. سود بھی ایسا ہوتا ہے, پیسے دے کر زیادہ پیسے لیے جاتے ہیں, یہ سودی معاملہ ہوتا ہے. قرض دیا, قرض کے اوپر سودی معاملہ آج عام ہے. 10,000 روپے سود قرض لے جاؤ, 11,000 روپے لوٹا دینا. 50,000 روپے لے جاؤ قرض اور 55,000 لوٹا دینا. سود پر معاملہ چل رہا ہے. جہاں سودی معاملہ ہوگا, سودی معاملہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے. اللہ سے اعلان جنگ کر لیا تو دنیا اس کی برباد, آخرت بھی برباد. کہاں سے گھر کے اندر اتفاق, اتحاد, محبتیں پیدا ہوگی؟ کہاں سے اچھے اثر پیدا ہوگا؟ معمولی بات نہیں. ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک, غور کریں, ہم نوجوان بھی, بوڑھے بھی, سب بھی, میں بھی, آپ بھی غور کریں, صبح سے شام تک محنت کریں. صبح سے شام تک محنت کرنے کے بعد مہینے کے بعد کچھ روپیہ ہاتھ میں آیا اور وہ ہو حرام کا, کیا فائدہ؟ مہینے 30 دن کی محنت ضائع گئی. وہ ضائع تو گئی, اس کے بعد جو نتیجہ ملا وہ بھی ایسا برا. اس کو استعمال کرتے ہیں تو زندگی بھی خراب ہو جاتی ہے, گھر بھی برباد ہو جاتا ہے. حلال میں برکت ہے, حرام تو حلال پیسے کو بھی برباد کر دیتا ہے. حرام حلال کو بھی برباد کر دے گا. اس کی نحوست ایسی. اب کیسے کام بنے؟ ملازمت ہے, 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, 4 گھنٹے کی ڈیوٹی ہو رہی, 4 گھنٹے ڈیوٹی نہیں ہے, بس آ رہے ہیں جا رہے ہیں, جان پہچان ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, حاضریاں لگ رہی ہیں اور مہینے کے بعد تنخواہ آ رہی ہے, حرام آئی تنخواہ. اگر 4 گھنٹے ڈیوٹی کی ہے, 4 گھنٹے کی تنخواہ حلال ہے, باقی حرام آ رہی ہے. کام کیا نہیں, کس چیز کے پیسے لی؟ عام ہو گیا یہ تو. ایک آدمی عہدے پر ہے, منصب پر ہے, آج تو عہدہ منصب بکتا ہے, عہدہ اور منصب بک رہا ہے. یہ قانون ہے شریعت کا. ایک آدمی عہدے پر ہے, اس کو باقاعدہ تنخواہ مل رہی ہے, ماہانہ تنخواہ پر رکھا. آپ نے اس سیٹ پر بیٹھ کر لوگوں کے کام کرنے. جو بندہ آ رہا ہے, کہا جی 10,000 دے دو, 20,000 دے دو, 30,000 دے دو, 50,000 دے دو, تیرا کام بن جائے گا, ورنہ تیری درخواست نیچے ہی دبی رہے گی. اور وہ کیا, صاحب سے تو ملاقات نہیں ہوتی, باہر والا چپڑاسی رخصت کر دیتا ہے, چلو بھائی پہلے اس کو کچھ دو, پھر اندر جا کر کچھ دو, پھر جا کر کام بنے گا. حرام کھا رہا ہے, حرام کما رہا ہے. اب تو عہد میں نے عرض کی وہ عہدے بکتے ہیں. 5 لاکھ دے دو, یہ سیٹ تم لے لو, بس وہ 5 لاکھ دیکھ کر جو آتا ہے وہ کہتا ہے 10 لاکھ بنا کر جانا ہے. میں ذہن بن گیا ہے, یہ کیا کرے گا 10 لاکھ؟ یہ کام آئے گا؟ یہ کام نہیں آنے والا. اس کی نحوست اتنی ہے کہ یہ کبھی بھی حلال مسلمان کو کبھی بھی پروان نہیں چڑھاتا. 10 بیماریاں لگ جائیں گی, بیماریوں کے بعد ڈاکٹروں کے پاس دوائیاں لے کر تھک گئے, اثر ہی نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ پیچھے اثر ہے حرام کا. وہ حرام جو آ رہا تھا اس کا اثر اور نقصان یہ ہے. حرام والا پیسہ پھر حرام جگہوں پر جاتا ہے, حلال والا پیسہ حلال جگہ پر لگتا ہے. حلال پیسے میں رب نے برکت رکھی. حلال ہو کم ہو, اللہ اس کے اندر وہ برکت رکھیں گے, بندے کے سارے کام بن جائیں گے, سارے کام بنے. اور الحمدللہ بن رہے ہیں. کتنے لوگ ایسے حلال کما رہے ہیں کہ نہیں کما رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ حلال کما رہے ہیں, حرام نہیں کما رہے. وہ کم تنخواہ ہے لیکن چل رہے ہیں دنیا میں کہ نہیں, ان کی زندگی ہے کہ نہیں, ان کے بال بچے ہیں کہ نہیں, وہ بھی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ نہیں رہ رہے, سب ہو رہا ہے. دنیا میں تو زندگی گزر جائے گی, اصل تو آخرت ہے. وہاں جا کر کیا جواب دینا ہے؟ حرام پیسہ جہاں آ گیا, جس جسم کو حرام رقم لگ گئی, جس جسم کی غذا حرام سے ہوئی, تو پھر اس کی دعا بھی اللہ قبول نہیں فرماتا. دعائیں بھی کرتا ہے, قبول نہیں ہوتی. دعا کر رہا ہے, قبول نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ حرام کا اثر ہے. حلال اپنا اثر رکھتا ہے, جہاں حلال ہوگا کام بنتا چلا جائے. والی افغانستان غالباً عبد الرحمان ان کا نام تھا, ایک دور گزرا ہے, انہوں نے اپنے بچے کو اپنا ولی عہد بنایا, بیٹے کو, اور ولی عہد بنا کر اس کو روانہ کر دیا فوج کا سربراہ بنا کر. مختلف جگہوں میں جنگیں کرنی تھی, جنگوں کے لیے بھیج دیا, چلا گیا. کچھ دن کے بعد انٹیلیجنس نے آ کر خبر دی کہ آپ کے بیٹے کو شکست ہو گئی ہے, آپ کا بچے شکست کھا کر واپس آ رہا ہے. بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ میں نے اس کے اوپر اتنا اعتماد کیا, ولی عہد بنایا, فوج کا سربراہ بنایا, اس کو بھیجا کہ جا کر تم لڑائی کرو, یہ وہاں سے پسپائی اختیار کر کے آ رہا ہے. تو پریشان واپس آیا گھر میں, تو بیوی نے دیکھا پریشانی, کہا کیا وجہ ہے؟ کہا کہ بیٹے کے بارے میں یہ اطلاع آئی ہے کہ وہ شکست کھا کر آ رہا ہے. تو اس خاتون نے کہا
کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا بیٹا شکست کھا کر آئے. اس نے کہا مجھے انٹیلیجنس نے خبر دی ہے. کہا نہیں، جھوٹی خبر ہے، مجھے یقین ہے میرا بیٹا شکست نہیں کھا سکتا. اس نے دوبارہ معلومات کی، معلومات کروائی تو پتہ چلا پہلی خبر جھوٹی تھی. بیٹا وہاں جہاں بھیجا تھا وہاں جا کر اس نے اس علاقے کو فتح بھی کیا، فتح کر کے اب فتح سے ہم کنار ہو کر بیٹا اپنی فوج کے ساتھ واپس آ رہا ہے. یہ بھاگتا ہوا اپنی بیوی کے پاس آیا، کہا کہ تجھے کیسے یقین تھا کہ تیرے بیٹے نے شکست نہیں کھائی؟ اس نے عجیب جواب دیا. اس نے کہا کہ میں نے جب سے یہ بے بچہ پیٹ میں تھا حلال کا اہتمام کیا، کبھی حرام نہیں کھایا، اور جب بھی میں دودھ پلاتی تھی باوضو ہو کر سورہ یاسین پڑھتی ہوئی دودھ پلاتی تھی اس کو، اور میں نے کبھی بھی ناپاکی اور جنابت کی حالت میں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا. تو مجھے یقین تھا جس بچے کو میں نے حلال دودھ دیا اور جس بچے کو میں نے قرآن پڑھ کر اور باوضو ہو کر پلایا، یہ بچہ کبھی بزدل نہیں ہو سکتا، بہادر بن کر نکلے گا. اور آج کیا اثر ہے؟ آج تو حالت ہی عجیب ہو گئی. کمرے میں بیٹھے، چھپ کر بیٹھا، کیا کر رہا ہے وہ سب کو پتا ہے کیا کر رہا ہے. اس کے بعد موبائل ہاتھ میں تو کیا کرے گا؟ موبائل پر گندی فلمیں دیکھے گا بیٹھ کر، چھپ کر یہی کام ہوتا ہے. بلی چھلانگ لگاتی ہے، ہل جاتا دل اندر سے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، بلی کے چھلانگ لگا دیں ایسے. ایسا انسان بزدل ہو گیا. بزدل کیوں ہو گیا؟ ایک تو غذا ایسی، اوپر سے کام ایسے، دونوں کی وجہ سے دل ختم ہو گیا، کمزور ہو گیا، بزدل ہو گیا. اب بلی کے چھلانگ لگانے سے بھی اس کو فرق پڑ رہا ہے، ورنہ مسلمان تو ایسا نہیں تھا. یہ حرام کا اثر، حرام کی نحوست ہے. اس لیے اس کا اہتمام مجھے اور آپ کو کرنا ہے. کہیں اگر گڑبڑ ہو رہی ہے ہمارے مال کے اندر، بعض ساتھی اگر بتاتے رہتے ہیں، بار بار بتاتے رہتے ہیں، کماتے ہیں، پتہ چلتا ہے پیسہ آ رہا ہے، جاتا کہاں پتہ نہیں چلتا، مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی پیسہ پورا ہو جاتا ہے، حساب کتاب ہی نہیں رہتا کہاں گیا، پتہ ہی نہیں چلتا کدھر گیا. تو اپنے کاروبار میں، اپنے کام میں دیکھنا چاہیے. ہر ایک کی ذمہ داری ہے. کوئی بھی کام شروع کرنے لگے آپ، سب سے پہلے آپ دیکھو کہ اس کام کے اندر شریعت کا حکم کیا ہے. اگر علماء کرام سے پوچھیں، مفتیان کرام سے پوچھیں، لکھ کر پوچھیں، زبانی پوچھیں، پوری ترتیب بناؤ کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، میں اتنی محنت کرنے لگا ہوں، میرے پاس حلال کی اتنی رقم ہے، وہ لگا کر میں ایک کام شروع کرنے لگا ہوں، اس سے جو میرے پاس کمائی ہے وہ آئے تو حلال. میں نے جو اتنی جان جوکھوں پر کر کے اتنی رقم لگائی ہے اور اتنی صبح سے شام تک مشقتیں اٹھا رہا ہوں، مشقت کا نتیجہ تو اچھا نکلے نا. حرام آئے تو فائدہ کیا ہے اس کا؟ 2-4 دن کی زندگی ہے، عیش و عشرت کر لے گا، لیکن جانا کہاں ہے؟ یہ 2-4 کی زندگی میں بھی عیش و عشرت ایسا ہے کہ جسم کو ٹھنڈک مل جائے گی، صوفہ مل جائے گا، کار مل جائے گی، بلڈنگ مل جائے گی، کوٹھی مل جائے گی، بنگلہ مل جائے گا، گھر کے اندر اے سی لگ جائے گا، گھر کا کمرہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اوپر کی کھال ٹھنڈی ہو جائے گی، اندر دل میں آگ ہی رہے گی. اس نے نہیں ٹھنڈا ہونا، اس نے اندر سے ٹھنڈا نہیں ہونا. وہاں تک اے سی کا اثر نہیں جاتا، نہ یہ باہر کی ٹھنڈک کرتا ہے، اندر آگ جو لگی پڑی ہے حرام کی آگ ہے. حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کی آیت کی تفسیر میں کہ جو فرمایا جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. آگ، یتیموں کا مال کھا رہا ہے، چچا کھا رہا ہے یتیموں کا مال. آج تو ہے ہی مسئلہ، بھائی کھا رہا ہے، باقی کو تو چھوڑے، ماں کھا رہی ہے، بہنوں کا حق کھایا جا رہا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، وراثت تقسیم ہی نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ بڑے کا اجارہ داری ہے کہ نہیں ابھی کیا ضرورت ہے، ابھی تم ایسی باتیں کیوں کرنے لگ گئے. وہی 2-4 سال گزرتے، وہی بڑا بھائی قابض ہو کر بیٹھ جاتا، کس کا؟ میں نے کمایا نا، ابا کا کہاں تھا، سارا میں نے کیا، کوئی پیسہ نہیں کسی کے لیے. ٹھیک ہے 4-6 دن رکھ لے، کوئی مسئلہ نہیں. آخر جانا کہاں ہے؟ آخر ایک عدالت لگنی ہے، ایک بادشاہ کے ہاں جائیں گے، ایک بادشاہوں کے بادشاہ احکم الحاکمین کی عدالت میں جب پہنچے گا وہاں پتہ چلے گا کیا حساب کتاب چلتا ہے، وہاں پتہ چلے گا. وراثت تقسیم نہیں ہو رہی. کہا جی آپ تو غیریت کی بات کرتے ہیں، حکم ہے ادھر مر جائے، ادھر اگلے 2-4 دنوں میں وراثت تقسیم کرو. سب کا دل نرم ہے، شریعت کا حکم یاد رکھے. یہ مال تقسیم کرتے ہوئے جان جاتی ہے انسان کی کہ چمڑی چلی جائے، دمڑی نہ جائے، میری جان چلی جائے، پیسہ نہ جائے. اس لیے اس پر لڑائی ہوتی ہے، آپس میں قتل و غارت گری تک بات پہنچ جاتی ہے، بھائی بھائی کا خون کا پیاسا بن جاتا ہے. اس وقت شریعت نے حکم دیا، باپ کا انتقال ہوا، سب کا دل نرم ہے، اب جو فیصلہ ہوگا شریعت کے مطابق ہر ایک اس کو نرم دل سے قبول کر لے گا، ہر ایک کا حصہ اس تک پہنچ جائے گا. اب جو کام آگے جائے گا سارا حلال کا حلال ہوگا. نہیں اسی کام میں بڑھوتری ہو رہی ہے، کہا جی ہم نے تو ہماری کمائی ہے، باپ کاروبار چھوڑ کر گیا، ٹھیک ہے جی بیٹوں نے کمائی کی، اس سے آگے مکان بنا لیے، اس سے آگے دکانیں بنا لی، بلڈنگیں بنا لی، وہ سمجھتے ہیں میرا ہے.
تیرا نہیں، یہ جتنا ورثاء کا مال اس میں تھا، جن جن کا تھا، جتنی بڑھوتری ہوئی، جتنی آگے دکانیں خریدی گئی، جتنے آگے مکان خریدے گئے، سب میں ہر وارث کا حصہ موجود ہے. معمولی بات نہیں ہے، یاد رکھیں یہ بات. کس نے کہا تھا اس کو بڑھوتری دو؟ کیوں نہیں روکا وہاں پر معاملے کو؟ اور روک کر کیوں نہیں فیصلہ کیا؟ بہنوں کا حق کیوں نہیں دیا ان کو؟ ان سے پوچھتے تمہارا حق اتنا بنتا ہے، تم اس کاروبار میں شریک رہنا چاہتی ہو یا نہیں؟ پیسے لینے، پیسے دو، اپنا کاروبار کرو. کیوں نہیں دیا اس کو؟ آج کہتے ہیں یہ بہنیں نہیں مانگ سکتی، اور جب بہن مانگنے کے لیے کھڑے ہو 10 بندے مخالفت میں کھڑے ہو جاتے. کون ہے یہ مسلمان معاملہ کر رہا ہے، وہ حرام چاہ رہا ہے اندر، کیسے کام بنے گا؟ 2-4 دن کی زندگی، 4 دن کی زندگی، اس کے بعد کرے گا کیا؟ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا یتیم کا مال کھا رہا ہے، فرمایا پیٹ میں آگ ہے، اور فرمایا حقیقت میں آگ ہے، حقیقت میں. اور اس کو مثال سے سمجھایا. آج کل کے دور میں گیس ہے، گیس کیا ہے؟ فرمایا آگ ہے. گیس جو گھروں میں آتی ہے، جس سے ہم آگے چولہا جلا کر اپنے تمام معاملات کرتے ہیں، یہ گیس آگ ہے. اس کو صرف دیا سلائی دکھانے کی ضرورت ہے. جیسے دیا سلائی دکھائی یہ بھڑک اٹھتی ہے، پتہ چلتا ہے آگ ہے. فرمایا یہ بھی کچھ بھرا آگ ہے، ابھی پتہ نہیں چل رہا، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، پتہ چل جائے گا واقعتاً پیٹ میں آگ ہے، واقعتاً پیٹ میں آگ ہے جو دوسروں کا مال چلا گیا. اسے بڑے خطرے کی بات ہے، بڑے اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی کمائی کا خاص خیال رکھیں کہ میری کمائی آئے تو حلال کی ہے، میرے اوپر اچھے اثرات مرتب ہوں، میں نیکی کی طرف جاؤں، میں اللہ کے حکموں کی طرف جاؤں، میں رب تعالیٰ کی عبادت کی طرف جاؤں، تلاوت و تسبیحات کی طرف جاؤں، میرا بھی دل دین میں لگنے کے لیے ضروری ہے حلال. حلال نہیں ہے تو بھی حرام کی وجہ سے انسان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں نہیں لگتا، رب تعالیٰ سے دور ہونا شروع ہو جاتا. اس لیے اس بات کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے، ہم اپنی کمائیوں کو دیکھیں، کہیں اگر گڑبڑ ہو رہی ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، مشورہ کریں علماء کرام سے، مفتیان اعظام سے، وہ آپ کو بتائیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.